اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ اول دویم ایڈیشن مکتوب نمبر 52. خودی سے خدا بن کر جنت میں داخل ہو کر جہنم میں چلا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اللہ پاک کی جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت ہی میں رہے گا. لیکن شداد اپنی جنت سے نکل کر جہنم میں چلا گیا. جو جنت میں چلا گیا جیسا الیاس علیہ السلام نا جنت سے اس گئے یا تو دیکھنے واسطے تھا. بولا اللہ آپ کا حکم ہے جو جنت میں داخل دوبارہ نہیں نکلے گا. نکلا تھا. چلو خودی سے خود خدا بن کر جنت میں داخل ہو کر جہنم میں چلا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اللہ پاک کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت ہی میں رہے گا. آپ نے پڑھ لیا لکھا ہے. لیکن شداد اپنی جنت سے نکل کر جہنم میں چلا گیا. یہ خودی کا انعام تھا، اور جس میں خودداری نہ ہو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا. خودداری کیا چیز ہے؟ عزت نفس ہے، یعنی انسان کسی پر بوجھ نہ بن جائے، یہ خودداری ہے. اور خودداری کا زوال نہیں، اور خودی کے واسطے زوال ہے. اسی طرح تکبر کے لیے زوال ہے اور فخر کے لیے زوال نہیں. تکبر فرعون کی خصلت ہے، اور فخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. بار بار پڑھا جائے گا. تکبر فرعون کی خصلت ہے، اور فخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. خودی شداد کی خصلت ہے، اور خودداری اولیاء اللہ یعنی ولی کی شان ہے. اللہ پاک نسبت کو سلامت رکھے، آمین. نسبت کیا ہے؟ مرید کا پیر میں فنا ہو جانا، مرشد پاک کا کردار اپنانا ہی نسبت ہے. یہی نسبت کا منتقل ہو جانا ہے. ہم سب کی نسبت اپنے مرشد پاک سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. جو آج ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں یہ نسبت کی وجہ سے ہے. نسبت اس کو نہیں کہتے کہ آپ قادری ہیں میں بھی قادری ہوں، یہ نسبت نہیں ہے. نسبت منتقل ہو جانا، فنا ہو جانا ہے. جس طرح حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے. باقی ہم اس بلا کو دعوت دیتے ہیں جس میں خوشبوئے کربلا ہو، یعنی سچائی کا راستہ ہو. سچائی کا راستہ سچوں سے ملتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے اللہ والے ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کون سچا ہو سکتا ہے. یہ دونوں جہانوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر اللہ سے ملتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. درد منداد یہاں کولوں آپ خداوند دریا، بوٹا خاص امید میری دا خوب سکھا کر ہریا. میری بے خودی سے عجب کام نکلا، یار پردہ اٹھا بیٹھا غافل سمجھ کر، اور میں نے دیکھ لیا. چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، یہ اس کے بام کا زینہ ہے، آئے جس کا جی چاہے. کافر عشقم مسلمانی مرد درکار نیز، ہر رگ منتار گشتہ حاجت زنار نیز. حضرت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ سے جو آواز نکلتی تھی یہ آواز اللہ کی تھی.
مجنو کا عشق بھی لیلا کی صورت میں، بلکہ سیرت، حسن، مصوری سب کچھ اللہ کا تھا۔ باقی جو خوبصورت تصویر ہوتی ہے یہ کمال تصویر کا نہیں ہوتا بلکہ کمال مصور کا ہوتا ہے، یعنی تصویر بنانے والے کا ہے۔ تعریف تصویر بنانے والے کی ہے۔ آپ نزدیک نہ دیکھیں بلکہ دور دیکھیں۔ نزدیک دیکھنے میں آپ کو گندگی نظر آئے گی اور دور دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ پاک ہو گئی۔ فنائیت میں صفت اور ذات ایک ہو جاتی ہے۔ فنائیت میں صفت اور ذات ایک ہو جاتی ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کھانا پینا یعنی ہر فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ نہ مومن نہ کافر، نہ خود ہے نہ خدا ہے۔ یہ توحید کے دریا میں ڈوب گیا پھر نکل نہیں سکتا، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی۔ یہ سب باتیں معرفت کی ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ پارہ نمبر 9 سورہ الانفال، رکو نمبر 16 آیت نمبر 17۔ اللہ پاک نے ہجرت کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے، جس طرح بیت رضوان ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ الفتح، رکو نمبر 9 آیت نمبر 10۔ یعنی بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پیر کی نہیں ہوتی۔ پیر تو گواہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ کی ہے، یعنی بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پیر کی نہیں ہوتی۔ پیر تو گواہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ کی ہے، کعبے کی طرف منہ تو تعظیم کعبہ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ مرشد پاک کعبے کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب والے کعبے میں جانے کی قبولیت کا اجر یعنی انعام جنت ہے، اور مرشد پاک والے کعبے کی قبولیت کا انعام اللہ کا وصال ہوتا ہے۔ دونوں کعبوں کا فرق خود نکالیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کردے ہو، جس ویلے مینو کامل مرشد دا دیدار ہووے حضرت باہو، اس ویلے مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 6996، السلام علیکم۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کردے ہو، جس ویلے مینو کامل مرشد دا دیدار ہووے حضرت باہو، اس ویلے مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 6996، اس مقام پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں، گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی، ذات حقر آشکارا اند و فندبین۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کی صورت میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنا چاہتے ہو تو انسان کی صورت میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ جی سابقہ 6993، من رانی فقد رائے الحق، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751، باب 92، کتاب التعبیر۔ دیکھا تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تھا، لیکن صحابی نہیں بنے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح مرید پیر کو جسم کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھا تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تھا، لیکن صحابی نہیں بنے۔
اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی نظر سے نہیں دیکھا تھا. اسی طرح مرید پیر کو جسم کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جب روح کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو مرشد پاک نور نظر آتے ہیں. اس وقت مرید خود نور ہو گیا، مرید کی نفی ہو گئی، مرید پیر بن گیا، فنا فی الشیخ ہو گیا. پیر کی شبی مبارک نظر آ جانا ہی فنا فی الرسول ہے، اور یہی شبی مبارک جب عکس بن گئی تو نور بن گئی تو فنا فی اللہ ہے، اور اسی فنا فی اللہ کا نام بقا باللہ ہے. یہ فنا نہیں بقا ہے، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا. مطلب یہ ہے فنا فی الوجود کا ہونا ضروری ہے، باقی سب مفت میں عطا ہوتے ہیں، باقی سارے مقام فنا فی الوجود سے فنا فی الشیخ ہو گیا. پھر باقی جو ہے نا سب فنا فی الشیخ کا نام، دوسرا نام فنا فی الرسول ہے، تیسرا نام فنا فی اللہ بقبیلہ محویت میں حقیقت محمدی تک رسائی ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں محمدی یہ عطا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ عطا ہے. اللہ کی طرف سے عطا ہے. قبلیت چل کا ہے، عطا مغز ہے. عطا قبلیت چل کا ہے، اپنے ہمت سے عقل سے جو علم سے آپ نے حاصل کیا وہ قبلیت ہے، اور عطا جو ہے نا مفت میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. قبلیت چل کا ہے اور عطا مغز ہے. جی اس مقام پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، رکو نمبر 2 آیت نمبر 100. پڑے پارس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل. باقی جس طرح الحمد شریف کے بغیر نماز پڑے پاس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل. ایک اہل نظر گزرا تھا، وہ تیل بیچتا تھا، تو وہ جو ہے نا اس نے جو تیل بیچتا تھا اور اس کا بڑے پارس اس کے ساتھ پڑا تھا. اس کو جو تیل بیچتا تیل تھا وہ تو پارس جس سے لگ جائے وہ ہیرا جواہرات بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے. لیکن وہ 4 آنے دعانے کا تیل بیچتا نہ سمجھ ہے نا. مطلب میرا یہ ہے بڑے پارس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل. انسان نہ دان ہے نا. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے اندر تو مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ گلی کوچی میں اللہ کو ڈھونڈتے ہو. اللہ تعالیٰ تو تمہارے اندر ہے، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت کیا چیز ہے؟ ضرورت ہی نہیں. کس وقت؟ جب علم حاصل ہو جائے. علم کے لیے ہے، یعنی علم مرد اور دونوں پر فرض ہے، اور تم کو چین جانا پڑے. لیکن جب علم حاصل ہو جائے پھر جو ہے نا علم خدا پاک، پھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ گھر میں ہے. اس مقام پر حضرت رحمان بابا فرماتے ہیں بخبل کور کے لیے سفر دے کب ہوئے گے جب وہ سفر تھا ہندوستان ادھر چین بشا. اپنے گھر ہی میں سفر ہے کہ تم سمجھ گیا تم کو سفر میں ہندوستان یا چین جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا گہرا بات ہے. اپنے گھر یعنی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ ہے، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جی پڑے پارس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل. باقی جس طرح الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح ولایت مکمل نہیں ہوتی جب تک نفس کو تابع نہ کریں. نفس کیا ہے کہ وہ جس طرح سے قیام رکوع کا نیت ضروری ہے، اسی طرح محبت کا بھی ضروری ہے. جس طرح سے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، محبت کے بغیر بھی حضور محبت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. تو محبت کا تو کوئی نام نہیں لیتا. لا صلاۃ الا بحضور قلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری سے. حضوری دل کے اندر ہوتی ہے، اس کو شیطان بھی تباہ نہیں کر سکتا ہے اور ملائکہ دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ حضوری وہ دولت ہے. لا صلاۃ الا بحضور قلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری سے. نفس کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی. نفس ایک ہے، اس کے مقام 4 ہیں. آگ نفس امارہ ہے، یہ کافر نفس ہے. اس میں غصہ، تکبر، انا، خودی ہوتی ہے، اور یہ نفس انسان کو مرتد کر سکتا ہے.
حرص اور ہوس کی آگ اس میں ہوتی ہے. آگے ہوا ہے, ہوا لگتی ہے, محسوس ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. اسی طرح خواہشات پیدا ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. یہ خواہشات ہوا کی خصلت ہیں. آگے پانی ہے, پانی کی خصلت بغض, کینہ, حسد ہے. حسد کی تعداد ابجد علم میں 72 ہے اور فرقے بھی 72 ہیں. جو حسد میں ہیں وہ فرقوں میں ہیں, جو حسد سے پاک ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کا کوئی فرقہ نہیں. یہ حسد تصور شیخ سے ختم ہو جاتا ہے. آگے مٹی ہے, مٹی میں عاجزی ہے, یہ مقام لاہوت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ, رکو نمبر 2 آیت نمبر 100. باقی زکوٰۃ امیر اور آزاد ہوتی ہے. جو نفس اور شیطان سے آزاد ہو وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے. باقی دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور دماغ پر نفس کا قبضہ ہوتا ہے. دل پر شیطان اور رحمان کا مقابلہ ہوتا ہے اور کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس کی مدد کرو گے فتح اس کی ہوگی. اسی طرح دماغ پر روح اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ جس کی مدد کرو گے قبضہ اسی کا ہوگا. جب آپ روح کی مدد کریں گے تو آپ امیر اور آزاد ہو گئے. دل کی آزادی سے امیر ہو گئے, اور جب آپ دماغ کی آزادی سے آزاد ہو گئے تو آپ امیر اور آزاد ہو گئے. دل کی آزادی سے امیر ہو گئے اور دماغ کی آزادی سے آزاد ہو گئے تو زکوٰۃ امیر اور آزاد ہی دے سکتا ہے, غلام پر زکوٰۃ نہیں. جب آپ نفس کو تابع کر لو گے تو اللہ آپ کو خزانے عطا کرے گا اخلاص والے. پھر جس کی امانت ہو ان کو آپ تک آپ پہنچا دیں. باقی کافر کے ساتھ جہاد اصغر ہے یعنی چھوٹا جہاد, اور نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے یعنی بڑا جہاد. جہاد اصغر کی رسائی عرش تک ہے, جہاد اکبر کی رسائی ذات تک ہے, اور جہاد اصغر کا تعلق روح سے ہے اور جہاد اکبر کا تعلق نور سے ہے. باقی اولیاء اللہ دل اور روح تک ہیں اور عارف نور اور ذات تک ہے. کافر, مسلمان, مومن, اولیاء اللہ, درویش, عارف, ان سب کی روح کا مقام الگ الگ ہے, یعنی پرواز میں ان کی روح کا مقام الگ الگ ہے. باقی عارف نور کے دریا میں غوطہ لگا کر ذات کی یکتائی میں وصال کرتا رہتا ہے اور پیتا ہے اور پیاس بڑھتی ہے. باقی جو اولیاء اللہ دل اور روح میں مشغول ہیں ان کی فکر قدم تک ہے, اور جو عارف نور اور ذات میں مشغول ہیں ان کی رسائی فکر تک ہوتی ہے یعنی دماغ تک ہوتی ہے. باقی روح مسافر ہے اور نور مقیم ہے, اور آپ مقیم ہو کر احدیت میں نور کے دریا میں غوطہ لگا کر یکتائی میں سفر کریں اور ذات میں ضم ہو جائیں یعنی قطرہ سمندر ہو گیا. باقی اللہ لا حد ہے اور فقیر بھی لا حد ہے. باقی کلمہ شریف نامرادی ہے اور نامرادی میں مراد ہے. باقی شک کس وقت دل میں پیدا ہوتا ہے؟ جب علم بے عمل اور عمل بے اخلاص ہو, اور اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا اور شک ہی کفر ہے. حق سے انکار کا نام ہی کفر ہے. جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے. اور دو رخی اختیار کرنا منافق ہے, اور تم منافق کے پاس جاتے ہو کہ مجھے عزت ملے گی. عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے. منافق کے لیے دردناک عذاب ہے, اور آسمانوں کے دروازے منافقوں اور کافروں کے لیے بند ہیں. اگر تم منافق کے ساتھ رہو گے تو تمہارا حشر بھی منافق کے ساتھ ہوگا, اور اگر اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا.
فیصلہ خود کریں، جس کے ساتھ نسبت ہوگی حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ باقی اس جہاں میں وہ کام کریں کہ آخرت میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ کام قول سے ہو، فعل سے ہو، حال سے ہو۔ باقی پاکوں کا خیال پاکوں کے ساتھ اور پلیدوں کی سوچ پلیدوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی اللہ پاک ذات میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں محمد رسول اللہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ باقی 18,000 مخلوقات روح میں چھپی ہوئی ہے اپنے اپنے لباس کے اندر۔ باقی منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ نیک صحبت اور مہمان نوازی یہ نوافل سے بہتر ہے، توبہ بھی نوافل عبادات سے بہتر ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پارہ نمبر 24 سورہ المومن، رکوع نمبر 11 آیت نمبر 60۔ اب یہ پڑھو، یہ جو ہے نا یہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقیب عرفان حصہ ششم، صفحہ نمبر 102۔ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک جنتی ہوگا، اس جماعت کی نشانی۔ حدیث نمبر 7840۔ ابھی مطلب آدمی پریشان ہوتا ہے نا کہ چرچر ہر فرقہ بولتا ہے ہم جنتی ہے، ہر فرقہ بولتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہم ہی ہیں۔ تو تم اللہ اور رسول سے پوچھو کہ کون سا صحیح صراط مستقیم والا ہے۔ حدیث نمبر بھی ہے جی، حدیث نمبر 7840۔ اور ملا سے نہیں پوچھو، اللہ اور رسول سے پوچھو۔ حدثنا محمود ثنا وهب بن بكية عبد الله بن سفيان عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك۔ سورۃ توبہ میں جو ہے کہ مہاجرین و انصار و اتباع والے اللہ ان سے راضی و یہ اللہ سے راضی، قیامت تک بغیر حساب بغیر کتاب کے ہیں۔ بس پھر حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو جماعتیں تھیں، وہ اس وقت پہلا جو ہے ان سے تو اللہ راضی ہے، وہ اللہ ان سے راضی۔ یہ 72 کہاں سے آ گئے؟ یہ 72 کہاں سے آ گئے؟ یہ جہنمی کہاں سے آ گئے؟ وہ حضور نے فرمائے جن میں ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہے، ایک جہنمی اور ایک جنتی ہے 72 میرے اصحاب کے راستے پر جو چلتے ہیں۔ اور اتباع والی کیوں جنتی ہے؟ اہل سنت و جماعت کہ وہ اصحاب کرام اہل بیت اجمعین والا کی اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں۔ تو ان کی نسبت کی وجہ سے یہ بھی بغیر حساب بغیر کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ اجمعین یعنی ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کو ماننے والے۔ جس میں ایک بھی ٹوٹ گیا نا تو تم نے ایک کو بھی نہیں مانا، سب کو نہیں مانا، سب کو ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفترق هذه الأمة 73 فرقة كلهما في النار إلا واحدة قالوا وما تلك الفرقة قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي لم يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني وياسين الزيات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اعمال و نظریات پر کاربند ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضوان الاجمعین ہیں۔
اس حدیث کو یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے صرف حضرت عبداللہ بن سفیان مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یاسین زیارت رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ المعجم الاوسط مترجم ششم صفحہ نمبر 702 703۔ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 7977۔ ثم قال اختلفت اليهود على 71 فرقة 70 في النار وواحدة في الجنة، واختلفت النصارى علي 72 فرقة 71 فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتختلف هذه الأمة على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة، فقلنا أنعتهم لنا قال السواد الأعظم حدثنا الحسين بن إسحاق الشتري ثنا يحيى الحماني ثنا شريك عن داود بن أبي سليك عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ پھر فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں سے 70 دوزخی اور ایک جنتی ہے۔ مطلب جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ جنتی ہے۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں سے 71 دوزخی اور ایک جنتی ہے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے 72 دوزخی اور ایک جنتی ہوگا۔ میں نے کہا آپ ان جنت میں جانے والوں کے اوصاف بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا وہ بڑی جماعت ہوگی۔ ایک اور اسناد کے ہمراہ بھی یہ حدیث مروی ہے۔ المعجم الکبیر ششم صفحہ نمبر 580۔ پہلے تو کوئی فرق ہی نہیں دینا، بڑی جماعت یہ سب ادھر سے نکلتے ہیں۔ بس جس کو شک پڑ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرقوں میں مبتلا ہو گیا، اور جن کو شک نہیں قیامت تک ایک ہوں گے، قیامت تک ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ جس کو شک پڑ گیا وہ گیا جی، وہ فرقوں میں مبتلا ہو گیا۔ جس کو شک نہیں اس کا کوئی فرقہ نہیں، اس کا کوئی فرقہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ شاباش۔ حدیث نمبر 7967۔ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن حدثني أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر الخوارج فقال كلاب النار، فقالوا أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا جري إن قلت ما لم أسمعه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خوارج کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ بات آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو اور اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں تب تو میں جری گستاخ ہوں گا۔ میں نے وہی کہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ المعجم الکبیر مترجم جلد 6 صفحہ نمبر 574۔ اچھا، ابھی جو ہے نا جو جہاں سے وہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب فرقے ہوں گے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی، یہ تو میرے دفتر ملے گا۔ کیسے صحیح نکلا؟ یہ کتاب میرے دفتر ملے گا سوچیے میں جی جی ہر جگہ اس میں حوالہ لکھ دینا، یہ ششم کا آپ کو سمجھا نا؟ بولا یہ اس کتاب سے یہ اس جگہ میں پڑھو، بولے یہ ایسی بول دی، ایسے نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا جو سچ ہے۔ یہ سب کے بہت خوش ہوں۔
اس کے بعد جان پڑھے تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے. وہ فحاشی کی وجہ سے ہے تباہی کا راز. اور نصرانی جو عیسائی ہے انگریز لوگ ان کا جو ہے وہ ہے جب انصاف چھوڑ دے گا اسی دن یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جب انصاف پر چلے گا تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. کتنا بڑی بات ہے انصاف پر چلے گا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور جب یہ ظلم شروع کرے گا تو پھر یہ تباہ برباد. یہ تباہی کا راز یہ ہے تینوں کا. مسلمانوں کا پیسے کی وجہ سے, اچھا یہودوں کا جو ہے نا فحاشی کی وجہ سے ننگی فوٹو غلط فحاشی. اچھا یہ بہت نہایت سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر. اور عیسائی جو ہے نا یہ انصاف جب تک یہ انصاف کرے گا تو کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا. ہو گیا. فرقوں کے حوالے سے حدیث نقیب عرفان حصہ ششم میں صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے. حدیث نمبر 7840. ہر دعا قبول ہوتی ہے, کچھ اس جہاں میں کچھ اس جہاں میں. ہر دعا قبول ہوتی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. باقی جو اس جان میں تم کو فائدہ ہے وہ یہاں قبول ہو جائے گا. ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ جو نہیں قبول ہو وہ ثواب سب کا ملتا ہے. ثواب سب کا ملتا ہے. وہ اس جہان میں قبول ہو جائے. اس لیے اس جہان میں اس لیے بسم اللہ الرحیم حضور پاک سے دعا مانگی اللہ پاک سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور پاک سے کسی چیز کا نام نہیں دیا, کسی چیز کا نام نہیں. اصل میں مانگو اس میں میرا نقصان ہو, بلائی جس میں فائدہ ہو, جس میں دونوں جہانوں جو فائدہ ہو وہی عطا فرما. جی باقی صوفی کا دل خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو, تسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو, غم حضرت داؤد علیہ السلام ہو, صبر حضرت ایوب علیہ السلام ہو, شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو, اور یاری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, اور اخلاق اور اخلاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. باقی قدم بوسی جائز ہے, ماں باپ کی ہو, عادل حاکم کی ہو, بزرگوں کی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسی چیز دکھائیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کو بولو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر چلا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. مطلب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو باہر نکل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ. تو درخت لوٹ کر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما اور قدم بوسی کی. باقی درگزر اور برداشت کیا کرو, اس فعل سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کا فعل ہے اور بندوں کو عطا کرتا ہے. باقی یقین دل کے دروازے پر ہوتا ہے اور اخلاص دل کے اندر ہوتا ہے. یہ قدموسی سے یعنی کشف آتا ہوتا ہے. کشف کتنا بڑی دولت ہے, یہ باتیں سے تھوڑا ہوتا ہے. قدموسی جیسے ایک سامنے والا بزرگ آیا اس میں کشف ہے. اچھا یعنی جیسے مزار کو دیکھا, مزار کے اندر جو مزار والا نظر آتا ہے اس کو مٹی تو ہوتا ہے لیکن اس کو نظر کتنا کہہ رہا مٹی نظر نہیں آتا, بندہ نظر آتا ہے. اتنا مٹی بھی نظر نہیں آتی. اس کا ہاتھ چھونے سے قدموسی کرنے سے تو بھی عطا ہو جائے گا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جی وہ یقین کی ماں حقیقت ہے. جب حقیقت نظر آ جاتا ہے یقین خود بخود ہوتا ہے. جی اس لیے بڑا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے. جو اچھے اچھے کام ہے اس میں ریکارڈ پیدا کرتے ہیں جس میں عوام کا فیض ہے. جی
اس لیے غفلت، نفس اور شیطان اخلاص والے بندے کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اخلاص ہی حضوری ہے اور یہی نماز ہے۔ باقی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب وجود کا ہے اور یہی نفس ہے۔ اخلاص ہے نا صورت اخلاص۔ یہ اخلاص کا مطلب آپ اللہ سے اللہ ہی مانگے، آپ اللہ سے اللہ ہی صورت اخلاص۔ اخلاص فقیر ہی ہے، حضرت بابا بلّہ شاہ فرماتے ہیں فقیر ہے قل هو اللہ، وجہ صورت ہے میری، اقرب خطاب ہے میرا، فقیر ہے قل ہو اللہ۔ تمام عبادت، عبادت، نماز، روزہ، جتنا بھی عبادت ہے یہ سب کچھ ہے، یہ عشق کی چکی میں ڈال دی، پہلے خط میں ہم نے لکھا ہے۔ اچھا، اور جو ہے نا عشق کی چکی میں ڈال کر یہی اخلاص ہے، یعنی اللہ سے عبادت وہ چیز ہے کہ ہم کرے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے، اور عبادت وہ چیز ہے کہ اللہ کرے بندہ خوش ہو گیا۔ تو پہلا بندگی کا نام ہے عبادت کا، اور عبدیت کا بندہ ہونا ہے، بندہ۔ کتنا گہرا بات ہے، عبادت بندگی کا نام ہے، عبادت بندگی کا نام ہے، اور عبدیت بندہ ہونے کا نام ہے، میرا بندہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ، کتنا بڑی بات ہے۔ شیطان نے کتنا کروڑوں اربوں سال عبادت کیا ہے چھپے پر، اچھا، لیکن عبدیت نہیں کر سکا، ایک ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ذکر و فکر کے بغیر ذکر کسی کا مکہ نہیں، فکر کے بغیر ذکر کسی کا ذکر و فکر کے ساتھ ذکر کرنا پھر مزہ ہے۔ جی باقی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب وجود کا ہے اور یہی نفس ہے۔ تم نفس کی بات مانتے ہو اور نفس تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے۔ نفس کی خواہش کو پورا کرنا ایسا ہے جیسے آگ پر پیٹرول چھڑک دیا جائے۔ نفس کی بات ماننے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ نفس کی بات نہ ماننے میں ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے چلو آج نفس کی بات مانو کل نہیں مانوں گا، نہ، یہ ایسا ہو گیا جیسے آگ کے اوپر پیٹرول ڈال دیا، نیند میں تم سے زبردستی کرائے گا۔ 100 میں سے ایک بات مانو نفس کی، تو نیند میں تم سے جی اللہ بندے کی طرف حجاب نفس کا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جسے آپ نے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جی وہ اس طرح ہے کہ جب آپ نفس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو یہ بات جب بھی یاد آئے گی کہ فلاں وقت مجھے موقع ملا تھا لیکن اللہ پاک نے مجھے بچا لیا تھا، تو آپ کو خوشی ہوگی، بڑھاپے تک خوشی ہوگی۔ ایک موقع آپ کو مل گیا گندے کام کرنے کا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے روک رکھا نفس کو، تو پورا زندگی اس پر خوشی کرو گے۔ اگر آپ نے کر دیا اور توبہ کیا، پھر دوبارہ یاد نہیں کرنا، تم ایسا پاک ہو گیا جیسا ماں کے وجود سے پاک ہو گیا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو یہ معاملہ ہے، پھر تم گنہگار ہے، اور اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، معاف ہو گیا۔ توبے کا دروازہ کھلا ہے، توبے کا دروازہ ہاں۔ اور جتنا نفس کی بات ماننے میں مزہ ملتا ہے اتنا نہ ماننے میں زیادہ مزہ ملتا ہے۔ وہ جو ایک ساعت آپ نے مکالہ کر دیا، پھر جو ہے نا پورا زندگی اس پر خوشی کرو گے۔ جب بھی وہ وقت آتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے محفوظ کیا ہے، نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کا خمیر جو ہے نا خلیل ابراہیم علیہ السلام کے خمیر سے لیا ہے، اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خمیر سے لیا، اور منتخب نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے لیا، اور دل کو اپنے نور سے، یعنی اولیاء کا دل اپنے نور سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کا خود ہی حفاظت کرتا ہوں، خود ہی پرورش کرتا ہوں، پرورش قوال بولتے ہیں نا، جو اس گلی کا کوچے کا ہوگا اسی کو تو سمجھ آئے گا، اس گلی کا جو ہوگا اسی کو سمجھے گا نا۔ کتنا کیا بات کرتا ہے قوال، جو اس کوچے کا ہوگا وہی اسی کو سمجھ آئے گا۔ جی اور اگر آپ نے آیا وہ لونو جلد نمبر 4 ہے، اچھا صفحہ نمبر 817 سے 821 تک ہے۔
دیکھ لو اگر شک ہو. جی جی اور اگر آپ نے نفس کی بات مانی ہوگی تو آپ کو یاد آئے گا تو آپ شرمندہ ہوں گے. تو نفس کی بات نہ ماننے میں زیادہ خوشی ہے. سلوک سے پکڑا. ہاں. توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا تو عمل نامہ ہی نہیں ہے، خالی ہے. لا یعلم ما لا تعلم. تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرمایا جو میں جانتا ہوں. ہاں یا عمل نامہ میں جانتا ہوں. یعنی عارفین کا جو عبادت ہے وہ بے زبان گفتگو سے ہوتی ہے نا. وہ بے زبان گفتگو سے وہ بند کر کے عبادت کرتا ہے. وہ تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے. دیدار وصال جو کرتے ہیں فرشتے تھوڑا لکھ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں. پھر کسی بزرگ نے بتا دیا توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. دونوں جہانوں کے لات مار کر کے مجھ سے ملنا ہے. جنت دنیا و جنت دونوں کو. طالب الدنیا مخنث طالب العقبہ مؤنث طالب المولا مذکر. دنیا کا طلبگار ہجڑا، جنت کا طلبگار عورت، اللہ تعالیٰ کا طلبگار مرد ہے. نفس دنیا کا مرید ہے، روح جنت کی مرید ہے، دل اللہ کا مرید ہے. جی انسان فی احسن تقویم ہے یعنی کیلنڈر کی طرح ہے. اس میں ہر چیز موجود ہے. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. پارہ نمبر 30 سورہ 3 رکو نمبر 20 آیت نمبر 4. فناف شیخ یہ مولانا حضرت مولانا روح فرماتے میں نے لکھا ہے یہ شکل میں بھی میں ہے 5 میں بھی زیادہ ہے کہ اگر میں جو ہے نا فی احسن تقویم کی تشریح کروں تو میں بھی جل جاؤں تو بھی جل جاؤں. کتنا گہرا بات ہے. یہ اللہ کا حسن ہی حسن ہے. اللہ 4 قسمیں کہتا ہے کہ انسان بڑا خوبصورت ہے. انسان وہ خوبی خوبصورت ہے نا. جس کے اندر خوبی وہ خوبی آ جائے پھر وہ ہے نا. جی فناف شیخ جس میں امانت کا نور ہو، جس میں امانت کا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھاتے ہیں، اپنا قسم کھاتے ہیں اپنے حسن کی. جی فناف شیخ مقام ناسود قدم سے چلنا. آگ چمڑا وجود. فناف الرسول مقام ملکوت روح سے چلنا. ہوا گوشت روح. فناف اللہ مقام جبروت نور سے چلنا. پانی ہڈی نور. بقا باللہ مقام لاہوت ذات سے چلنا. یہ سفر ہے. مٹی مغز ذات مکمل انسان بن گیا. کنتو کنزن مخفیہ پر ذات میں تھا، پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نور میں، پھر کن فیکون پر روح میں آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں وجود میں آ گیا. اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 6996 صاحب کا 6993 من رانی فقط رائے الحق. جس نے مجھے دیکھا اس لیے فرمایا کہ ایک انسان کیلنڈر کی طرح ہے. انسان کتنا گہرا بات کیا ذات سے روانہ ہوا. ہاں جی پھر واپس جانا ہے. جی جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا. صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751 باب 92 کتاب التعبیر. اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے. جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک ہوا. جب نور سے فرماتے تھے یعنی محمد رسول اللہ کے مقام سے فرماتے کہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں تو حدیث قدسی ہوئی. اور جب فرماتے کہ میں خود بول رہا ہوں تو حدیث مبارک ہوئی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور راوی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوتے. اس مقام پر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در زبان مصطفیٰ اللہ بود، در زبان مصطفیٰ ابن عبداللہ بود.
ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ بول رہا ہے اور ایک وقت میں ابن عبداللہ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زبان مبارک ایک چلی، استعمال دو نے کی، اللہ نے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. باقی فنائیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک حضور منہ مبارک سے نکلا نا، کس کی منہ سے نکلا؟ تو اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام حق ہے فرمان محمد، یہ ہے شان خدا شان محمد. کلام حق ہے زبان محمد، یہ ہے شان خدا. یہ مجھ ذہنوں میں سیرت کے اندر لے کر کتنا بڑی بات کیا. ہاں وہی ایک ہی بات ہے، اردو میں ہے اور فارسی میں. اچھا پھر فرمایا بڑا نکتے کی بات ہے، یعنی اس میں حدیث قدسی میں کہ اللہ فرما رہے میں سن رہا ہوں. اس میں جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام نہیں. اچھا پھر جبرائیل علیہ السلام جب ہلکا سن کر آتے تھے تو ایسے تھوڑا ہوتا تھا کہ جو ہے نا یہ بولو وہ بولو، نہ وہ بند کر کے جو دماغ میں دل میں آ گیا وہ ادھر بیان فرماتے تھے. پھر جب کوئی بات بھول جاتے جبرائیل علیہ السلام تو پھر حضور پاک سے میں کہ ٹھیک ہے وہ مجھے پتہ ہے، جو آپ کو یہ پتہ نہیں وہ مجھے پتہ ہے. یہ مفصل آیات ہے. یہ کون سا ہے؟ مفصل آیات. یہ 300 ہے. یہ نیک لوگ جو ہے نا حضرت عباس نے پہلے ہی پس کیا. کتنا بڑی بات. اس کو مفصل آیات کہتے ہیں. مفصل آیات. جی حضور پر کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے. جی باقی فنائیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہ ہمارا ایمان ہے جبرائیل علیہ السلام پر بھی کہ وہی یہی کام کیا. آپ نے ڈیوٹی پورا کیا اللہ اور رسول کے مطابق. لیکن یہ معاملہ حضور پر مقام کیا ہے، کتنا بڑی بات ہے کہ جو آپ اب بھول گئے تو مجھے سمجھ ہے، آپ اس کا فکر نہیں کرو. جی شوق کی تلوار سے قتل ہو جانا، قاتل بھی رب کی ذات ہو. باقی وجود ایک خیال ہے، ایک لباس ہے. آپ نے بہت لباس بدلی کیے ہوں گے، اس کو بدلی کر کے دیکھیں. یہ قول ہے کہ آپ نے بہت یعنی لباس بدلی کیے ہوں گے، کپڑے. ایک دفعہ اس کو بھی بدلی کرے. خزانہ مل جائے گا، قطرہ سمندر ہو جائے گا، پھر کبھی پلید نہ ہوگا. سمندر پیشاب کرنے سے پلید نہیں ہوتا، تھوڑا پانی پلید ہو جاتا ہے. تو تھوڑا پانی نہ بن، یہ خراب ہو جاتا ہے. تو سمندر بن تاکہ خراب نہ ہو. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ یہ عارف کا جو مثال ہے وہ جیسے سورج ہے یا چاند کا روشنی ہے. تو چاند کا روشنی گندگی پر بھی پڑتی ہے، سورج کی روشنی گندگی پر بھی پڑتی ہے، لیکن روشنی گندا نہیں ہوتا ہے. روشنی گندا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے بھی لکھا اور یعنی عارف کے سامنے عورت و مرد دیوار کی طرح ہے. عورت و دیوار ایک جیسا نظر آتا ہے. عارف کے سامنے عورت دیوار جاگتے سوتے پاک ہوتا ہے. کیوں؟ جب سو گیا تو یار کو دیکھتے ہیں، جب جاگ رہا ہے تو یار کو دیکھتا ہے. پھر عورت کو دیوار اس کو کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتا ہے. عورت کو دیوار کی طرح جیسے دیوار سے خواہش پیدا ایسا اسی لیے نہیں ہوتا ہے. کیسا بڑا مثال دیا. سمندر یعنی پیشاب سے پلیت ہوتا ہے، تھوڑا پانی پلیت ہوتا ہے، پاک نہ پاک تھوڑا ہوتا ہے. سمندر جی باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ پڑھی. تیسرے دن ایک عربی کھجور اور جو کی روٹی لائے، 5 آیات سورہ اخلاص الحمد شریف تلاوت فرمائی اور ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا مانگی اور غریب امیر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تقسیم کی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، نور کا شعلہ نکلا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ نے فرمایا 2 نوافل پڑھ اور قبر کے پاس جا۔ جب آپ علیہ السلام نوافل پڑھ کر قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر موجود شخص خوشبودار کھانے تناول کر رہا تھا۔ 2 نوافل پڑھتا کہ تم کو کشف ہو جاوے، وہ نظر آ جاوے، ہاں نظر آ گیا وہ آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میرا نیک صالح بیٹا دنیا میں میرے لیے دعا اور صدقہ خیرات کر رہا ہے، یعنی نیک عمل کر رہا ہے، اس کی بدولت یہ نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے پر فخر کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، جس طرح آپ علیہ السلام اپنی نبوت پر باقی کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ باقی پورے سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں اور صرف سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں خوب عبادت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اس ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حابیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان سب پر امتحان آئے۔ باقی انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، شہیدوں کے واسطے فاتحہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ برگزیدہ لوگ ہیں، یعنی جنتی لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی وجہ سے ہم پر رحم کرتا ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں درجہ عطا کرتا ہے۔ انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور اولیاء اللہ محفوظ ہیں، اللہ پاک ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں تو ہمارا فائدہ ہے، اور جب درود پاک پڑھیں 10 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں درج ہوتی ہیں، 10 گناہ کم ہو جاتے ہیں اور 10 مرتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ فاتحہ پڑھیں تو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کے لیے بخش دیں تو ان سب کی طرف سے ایک ایک نیکی آپ مل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس نے بھی کلمہ پڑھا یا اللہ تعالیٰ میں نے اس سورۃ اخلاص اس کو بخش دیا، سورۃ اخلاص یعنی ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا، وہ زیادہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، اچھا فاتحہ وغیرہ پورا کرے۔ اگر ایک بھی پڑھے پورا کائنات کے لیے ایک سورۃ اخلاص کافی ہے، تو پھر وہ لوگ کیا بولتے ہیں جو جن کے پورا مسلمانوں کے لیے آپ نے پڑھ دیا، جس نے بھی کلمہ شریف پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفاعت اس کو یقین ہو، سب کو میں نے پڑھ دیا، وہ بولتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پہلا اس بندے کو دے جس نے پڑھا ہے، پھر بعد میں ہم کو دے دو۔ کتنا بڑی بات ہے جی۔ اور عورت بھی فاتحہ دے سکتی ہے، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب نیک عمل کر سکتی ہے، بیماری کے دوران نہیں، اس لیے کہ فاتحہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سن سکتی ہے، شامل ہو سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے۔ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کے مردہ رشتہ داروں کو پتہ چل جا سکتا ہے، وہ نیک عمل پر خوش ہوتے ہیں اور بد عمل پر خفا ہوتے ہیں۔ پیش کیا جاتا ہے نا، جیسے جمعرات کو سوموار کے دن حضور پر سب نے پیش کیا جاتا ہے، وہ پہلے والا موضوع کو پیش کیا جاتا ہے، جو اچھا کام کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جو برا کام دیکھتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا ہر طرح سے بہت اچھا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں تمہارے لیے تمہارے پاس جب تھا میں بھی رحمت ہی رحمت تھا، آنے کے بعد بھی رحمت ہی رحمت ہوں۔ جب تم نیک کام کرتے ہو تو تمہارا درجہ بلند کرتا ہوں، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ میں گناہ کیا وہ بھی کیا، نیک تو نیک ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، اس کے لیے درج بلند نہیں کیا، نیک جو کرے گا اس کا درجے بلند کرے گا، وہ جو گناہ کرے گا اس کے لیے مغفرت کی دعا تو بخشش ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑی بات ہے۔ منگل نہ پیر کے دن اس جمعرات کو میں نے لکھا ہے سارا جی۔ باقی ذات میں اللہ یکتا ہے اور حقیقت میں بہت ساروں میں ایک اللہ ہے۔
انسان ایک کیلنڈر ہے، ازل سے ابد تک اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی کافر خبیث روحیں جسم کے پنجرے سے نکل کر سجین میں بند ہو جاتی ہیں، اور پاک روحیں جسم سے نکل کر علیین میں جا کر آزاد ہوتی ہیں، یعنی نور میں غوطہ لگا کر ذات کی یکتائی میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ اس جہاں میں بھی آزاد ہوتی ہیں، اس جہاں میں بھی آزاد ہوتی ہیں۔ باقی ذات، نور، آدم یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ باقی ذات کے نام سے پکارا، کبھی ذات کے نام سے پکارا، کبھی نور کے نام سے پکارا، کبھی روح کے نام سے پکارا، کبھی آدم کے نام سے پکارا۔ اسی طرح مرید، پیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ چار نہیں، یہ ایک ہے۔ مرید پیر میں ضم ہو گیا، پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ضم ہو گئے۔ باقی اللہ ایک تھا، پھر ایک ہو گیا، اور ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ سب دھوم دھام ایک اللہ کی ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی تعلیم دی ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ قانون حضرت آدم علیہ السلام سے ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک تھے، اور جو نبی کو نہ مانتے تھے وہ کافر ہوئے۔ اب بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، یہودی، عیسائی، جو بھی ہو وہ کافر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پہلے والے منشور منسوخ ہو گئے، وہی برکتیں قرآن پاک میں آ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ، اولاد اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس میں ایمان نہیں۔ محبت نام ہے ایمان کا۔ مسلمان کے معنی ہے مسلم ایمان والا، پھر مسلمان بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، وہ شخص خاک آلودہ ہلاک ہو جائے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء، رکو نمبر 5 آیت نمبر 58، تو کامیابی ہوگی۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ اللہ کی نافرمانی، حکم عدولی ہوگی۔ جس طرح شیطان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو حکم بھی تو اللہ کا تھا، تو شیطان لعین ہو گیا۔ باقی احکام شریعت پر چلنا اور عارفین کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت بڑی ریاضت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ باقی یاد کو یاد ہے، اللہ وہاں ہے جہاں تیری ہستی نہ رہے، اپنے سے غیب یار میں حاضر ہے، یہاں حاضر غیب اور غیب حاضر ہے۔ جب آپ کو عزت ملے اس کو ذلت سمجھیں، جہاں آپ کو شہرت ملے وہاں گمنامی سمجھیں۔ یعنی مور کی طرح لوگ اسے خوبصورت سمجھتے ہیں، لیکن مور جب اپنے پاؤں پر نظر ڈالتا ہے تو روتا ہے۔ آپ بھی اپنے عمل پر رویا کریں تو آپ کی کامیابی اسی میں ہے۔ اپنے اصل کو نہیں بھولنا، یہاں نیست ہونا ہستی ہے۔ باقی محشر میں کچھ لوگ نور کی کرسیوں پر تشریف فرما ہوں گے، لیکن عارف فرش پر بیٹھ کر نور کے دریا میں غوطہ لگا کر اللہ کی یکتائی کے نظارے میں مشغول ہوں گے۔ یہ مقام اس جہاں میں فنائیت سے ملتا ہے، اور عارف راستے کا محتاج نہیں، وہ تو نور میں ڈوب کر ذات میں غم ہو گیا۔ درویش آخرت کا بادشاہ ہے اور عارف درویشوں کا بادشاہ ہے۔ باقی اولیاء اللہ وہ بات کرتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن عارف وہ بات کرتا ہے جو خالق اور بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
کچھ لوگ سفر قدم سے کرتے ہیں، کچھ لوگ روح سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نور سے ذات میں سفر جاری کر رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ لا حد ہے اور عارف بھی لا حد ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیرے سوا کسی کو پسند نہ کروں، آمین۔ تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے۔ اولیاء اللہ اور عارف یہ سب نسل حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ آدم میں جب روح داخل ہو گئی تو آدم ہو گئے، اور عارف جب روح سے آگے نور میں ذات میں چلا جاتا ہے، وہاں نہ آدم ہے نہ آدمی ہے، یعنی وہاں نہ روح ہے نہ جسم۔ عارف جس راستے سے جاتا ہے اللہ کے پاس، وہ راستہ کسی کو معلوم نہیں، اور نہ عارف نظر آتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اور ملائکہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بندے کا تعلق صرف ذات سے ہوتا ہے، وہ عارف اللہ سے اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ تک رسائی کا راستہ نفس کو چھوڑ آ جا۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب وجود کا ہے، اس کو ہٹاؤ، یعنی فنا کر دو۔ فنا محبت سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے۔ عارف کو جب شوق کی تلوار سے اللہ پاک قتل کر دیتا ہے تو سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دین دنیا، کوئی چیز بھی حجاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے شوق کے سامنے ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے۔ باقی عارف کا سفر فکر یعنی خیال سے ہوتا ہے، اور جب خیال ہی ہو جاتا ہے تو بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ خیال یار خدا تجھے سلامت رکھے کہ خیال یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں۔ جسم کا لباس کپڑے، روح کا لباس جسم، نور کا لباس روح، ذات کا لباس نور ہے۔ عبادت پاک ناپاک مذہب یہ سب جسم روح تک ہوتا ہے۔ نور میں ابدیت ہوتی ہے، نہ آدم نہ آدمی، قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی۔ چمڑا، گوشت، ہڈی، مغز یہ سب نور ہو گئے، پھر بندہ نور نظر آتا ہے۔ یہ جو ہے نا ان کو بولے تھے نا شہید، یہ صفحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقیب عرفان حصہ ششم، صفحہ نمبر 7۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں، لیکن انبیاء اور شہید ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 3356، حدثنا الحسین بن اسحاق التستری ثنا عبداللہ بن محمد الزہری ثنا مالک بن سویر عن العامش عن شمر بن عطیۃ عن شہر بن حوشب عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد للہ التوادع لهم منابر من نور یوم القیامت لیسوا بانبیاء ولا شهداء يقبضهم النبیون والشهداء قالوا فمن هم قال المتحابون فی اللہ عز وجل۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے اور شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مقام پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ الموجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 289۔ یعنی پھر بھائی ہوں گے، الگ الگ قبیلوں کا، الگ الگ خاندان کا، لیکن کلمہ شریف نے اکٹھا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک جگہ میں بیٹھا ہے۔ ابھی جو ہے نا اب یہ پڑھو پھر ادھر پورا یہاں پر ادھر لکھ دی دو۔ جو لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں
ان کا مقام قابل رشک ہوگا. حدیث نمبر 3357. حدثنا محمد بن العباس المؤدبی ثنا حودۃ بن خلیفۃ ثنا عوف عن ابی المنہال عن شہر بن حوشب قال كان رجل منا قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال له مالك او ابو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد علمت اقواما ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء كانهم من الله عز وجل اقوام من قبائل شتى يتحابون في الله. حضرت شہر بن جوشب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم میں سے ایک شخص تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو ابو مالک رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کو جانتا ہوں جو نبی بھی نہیں ہے اور شہید بھی نہیں ہے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقام ہوگا. یہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کی آپس میں محبت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی. المعجم الکبیر مترجم جلد 3 صفحہ نمبر 289 290. آگے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. حدیث نمبر 5641. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال صالح بن زياد السوسي قال منصور بن اسماعيل الاراني عن ابن جريج وطلحة بن عمرو عن عطاء عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال زر بمن تزدد حبا. لم يروا هذا الحديث عن ابن جريج الا منصور بن اسماعیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اس حدیث کو حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے سرورت منصور ابن اسماعیل نے روایت کیا ہے. المعجم الاوسط مترجم جلد 5 صفحہ نمبر 197 198. وہ جو جان سے چھوڑا تھا نا وہ جو بولا تھا نا کہ کچھ لوگ شہید ہو گئے. لکھا ہوا یہ لکھا ہوا بدو لفظ پڑھو پھر بنگلہ جسم کا لباس کپڑے، روح کا لباس جسم، نور کا لباس روح، ذات کا لباس نور ہے. عبادت پاک ناپاک مذہب یہ سب جسم روح تک ہوتا ہے. نور میں ابدیت ہوتی ہے. نہ آدم نہ آدمی، قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی. چمڑا گوشت ہڈی مغز یہ سب نور ہو گئے. پھر بندہ نور نظر آتا ہے کس کو؟ جو خود نور ہو گیا اس کو. مومن کا آئینہ ہے، مومن اللہ کا آئینہ ہے. علم مقام خبر، فقر مقام نظر. یہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا، خود سمجھ آ جاتا ہے دیکھ کر. فقیر قادری جو دیکھتے ہیں چشم بینا سے، پھر بندے کو خدا کہنے کی جرت آ ہی جاتی ہے. عارف دونوں جہانوں میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہے. باقی نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا نہیں، لا حد ہے، اور اللہ پاک کی معرفت اور مقام کی حد نہیں، لا حد ہے. اور عارف اس نور کے دریا میں غوطہ لگا کر توحید میں اللہ کی یکتائی میں سفر کر رہا ہے، لیکن انتہا نہیں، لا حد ہے. عارف کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ سب دولت تصور شیخ سے ملتی ہے. یعنی فکر کی دنیا میں جب فکر پاک ہو جائے. بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے. بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وہ سلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. مسافروں کا سفر آسان فرما. قرضداروں کا قرض ادا فرما. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بروزگار روزگار میں ترقی عطا فرما. یا العالمین شر شیطان سے بچا. شر نفسانی سے بچا. شر انسانی سے بچا. ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. آفات نگاہانی سے بچا. ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں. ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما. ہماری امتحان نہ فرما. یا العالمین جس طرح ہمیں بچاتے اس طرح اپنی بچانا عطا فرما. یا العالمین وہ بزرگان سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما. دل دنیا میں ترقی عطا فرما. لاج و فرض عطا فرما. اتفاق و اتحاد عطا فرما. خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد. محمد و محمود و مصطفیٰ مدد. برائے پنچن پار چار یار نے ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها. ان ربی علی صراط مستقیم. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام